لال بیگ اگر پانی میں گر کر مر جائے تو اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے یا نہیں؟ یاد رہے کہ اگر ٹینکی کے اندر یا ٹب یا بالٹی کے اندر لال بیگ گر کر مر جائے تو اس سے وضو اور غسل جائز ہے، وہ پانی بھی پاک رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جانور یا وہ حشرات الارض کے جو زمین پر رینگنے والے ہیں کہ جن کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا، وہ اگر پانی کے اندر گر کر مر جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، چونکہ لال بیگ کے اندر بھی بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر یہ ٹینکی کے اندر یا بڑا ٹینک ہے یا چھوٹا ٹینک ہے یا بالٹی یا ٹب وغیرہ کے اندر یہ لال بیگ کہ جس کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا، اگر یہ مر جاتا ہے تو پانی پاک رہے گا، اس سے وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ کھارے پانی سے وضو اور غسل جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رہیں کہ کھارا پانی چاہے سمندر کا ہو یا کنویں کا یا بورنگ کا یا کوئی پاک چیز ڈالنے کی وجہ سے کھارا ہو گئے ہو، مثلا اس میں پھٹکری ڈالی یا نمک ڈالا جس کی وجہ سے پانی کھارا ہو گیا ہے، نمکین ہو گیا ہے، تو اس سے وضو اور غسل کرنا بالکل جائز ہے، وہ پانی پاک ہوتا ہے، اسی لیے وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسی چیز ڈالی گئی کہ جس سے اس کا پتلا پن زائل ہو گیا، جو اس کی دھار وغیرہ ہے بالکل گاڑھا ہو گیا پانی، تو پھر تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن چونکہ عام طور پر جو کھارا پانی کنویں کا ہوتا ہے یا بورنگ کا ہوتا ہے یا بعض اوقات پھٹکری ڈالتے ہیں تو اس سے کچھ تیکھا پن آتا ہے، کھارا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو پتلا پن ہے پانی کا جو بہاؤ ہے وہ بالکل برقرار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اس طرح کے کھارے پانی سے وضو کرنا بالکل جائز ہے، وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ دو ایسے عمل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے سنا ہے، کیا کوئی ایسی روایت یا حدیث ہے کہ دو عمل ہیں کہ اس کے بعد انسان اگر کوئی گناہ کرے تو اس کو گناہ نہیں لکھے جاتے؟ وہ کون سے دو عمل ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں؟ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کسی شخص کی 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو 3 بیٹیاں پیدا ہو جانے کے بعد اور اسی طرح سے جب اس کی کسی انسان کی عمر 80 سال ہو جائے تو ان 2 عمل کے بعد انسان کے گناہ نہیں لکھے جاتے، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں۔ 3 بیٹیاں ہوں یا 3 سے زائد ہوں یا اسی طرح 80 سال سے زائد عمر ہو جائے، تو اگر انسان کوئی خطا کرے گا، جان بوجھ کر کوئی خطا کرے گا، گناہ کرے گا، تو وہ اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ تو جس طرح سے اور کئی ساری یعنی لا علمی کی بنا پر، علم نہ سیکھنے کی بنا پر انسان کئی ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی غلط فہمیاں ہیں، ان کا شریعت سے اور شرعی لحاظ سے اس کا کوئی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔